الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، رمضان گزرے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو رہا ہے، اور ہر شخص یقیناً اپنے دل کی کیفیت میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہے. رمضان میں جو تلاوت کا، ذکر کا، دعا کا، صدقے اور خیرات کا جو جذبہ ہر ایمان والے کے اندر موجود تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جب تک پانی چولہے کے اوپر رہتا ہے، کھولتا رہتا ہے، گرم رہتا ہے، اور جب پانی کی دیگچی نیچے اتار کر رکھ دی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہی حال ہمارے دلوں کا ہے کہ ہمارے دل پھر سے ٹھنڈے ہو گئے. وہ شوق جو تھا وہ ختم ہو گیا، جو رغبت تھی وہ رغبت بھی ماند پڑ گئی. اس لیے میری محترم ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ضرورت اس کی ہے کہ ہم دوبارہ اثر نو اپنے اندر وہ جذبات پیدا کریں. ہم نے اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ شاید سنا ہوگا کہ جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اوپر کیا حال تھا، کیا غم تھا، کیسا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا کہ حضرت عمر جیسا بہادر وہ اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھا تھا اور ننگی تلوار لے کر چلاتے پھر رہے تھے، خبردار اگر کسی نے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن الگ کر دوں گا. میرے پیارے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ میرے پیارے نبی اللہ کے پاس راز و نیاز کے لیے اور کچھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے.
حضرت عمر جیسا جلیل القدر بہادر صحابی کا یہ حال تھا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اور صحابہ کے اوپر غم کا پہاڑ کتنا ٹوٹا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، نور نظر تھی، وہ اپنا حال، دل کا حال اس طرح بیان کرتی ہے کہ جو پہاڑ مجھ پر اگر غم کے جو پہاڑ مجھ پر اگر ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹ جاتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، بس صرف تنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس تھی، چونکہ ان کو حضور کی نیابت کرنی تھی، حضور کی خلافت کا بوجھ اٹھانا تھا، وہی جب صحابہ کا یہ حال دیکھا تو مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارا عقیدہ اللہ کے بجائے حضور پر تھا تو یہ سمجھ لو کہ حضور کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ حیون ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ایسے حالات تھے مدینہ منورہ کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مٹی دی گئی اور صحابہ ایک ایک کر کے مٹی دے کر جب فارغ ہو گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مٹی دے کر ابھی فارغ ہوئے تھے اور ابھی تک ہاتھوں کو مٹی سے جھاڑا بھی نہیں تھا، صاف بھی نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلتا ہوا پا لیا کہ جو کیفیت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجود کی اس دنیا کے اندر موجودگی کی تھی، اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں رہے، اس لیے ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کر لیا۔ اللہ اکبر۔ چند لمحہ گزرا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی دلوں کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کیا۔ ہم اور آپ سوچیں کہ رمضان گزرے ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس نہیں کیا؟ اور محسوس تو وہ کرتا ہے جس کے پاس خزانہ ہو اور خزانے کے لوٹ جانے کا اس کو اندیشہ ہو، جس کو خوف ہو، ڈر ہو کہ جو خزانہ میں نے حاصل کیا ہے وہ خزانہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جس نے کچھ نہیں حاصل کیا اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہے، اس کے لیے رمضان کے شب و روز، لیل و نہار اور عام دنوں کے شب و روز اور لیل و نہار میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس رمضان کے اندر اپنے دل میں وہ کیفیت نہیں پیدا کی جو کیفیت روزے کا مقصود تھی، روزے کی تکمیل کے لیے ضروری تھی، اس لیے اس کے لیے سب کچھ آنا اور جانا سب اس کے نگاہ میں برابر ہے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے جن کا حال یہ تھا کہ رمضان سے پہلے ہی وہ رمضان کے لیے فکر مند ہوتے تھے، پورا رمضان اللہ کے سامنے معافی مانگنے میں، تضرع میں، الہا میں، بکا میں، کبھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں تو کبھی رکوع میں، کبھی ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں تو کبھی سجدہ ریز ہے۔ وہ اللہ کے بندے جب رمضان ان سے دور ہوا
تو اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے یہ محسوس کیا کہ رمضان کے جاتے ہی ہمارے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ رمضان کے گزر جانے کے بعد دل کی جو کیفیت بدلتی ہے اس کے کچھ اسباب ہے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور اور فکر کرنا ہوگا کہ کہیں وہ اسباب ہمارے ساتھ، ہمارے میں اندر پائے تو نہیں جا رہے ہیں، کیا ہم ان اسباب کے شکار تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی؟ تو ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب جو اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد آدمی کا گناہ میں مبتلا ہونا، کہ یہ پہلا بہت بنیادی سبب ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے دل کی کیفیت کو کھو دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بد نظری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے، اس کے چہرے پر سے نور کو سلب کر لیتے ہیں، اس سے مناجات کی لذت چھین لیتے ہیں، اس سے سجدوں کا سرور واپس لے لیتے ہیں۔ اس لیے یہ پہلا بنیادی سبب ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ دوسرا سبب جو اللہ والے بیان کرتے ہیں دلوں کی کیفیت کے بدلنے کی جو وجہ بنتی ہے، وہ ہے حرام اور مشتبہ مال سے اپنے آپ اپنی پرورش کرنا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی پاک لقمہ انسان کے بدن حلق کے ذریعے سے بدن میں جب پہنچتا ہے، اس پاک لقمے کا نور اس کے پورے بدن کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں بھی نور ہوتا ہے، اس کی زبان پہ بھی نور ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر میں بھی نور ہوتا ہے، اس کا پورا جسم جو ہے نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری اور آپ کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے کہ اگر کوئی حرام لقمہ یا مشتبہ مال پیٹ کے اندر جاتا ہے تو پھر اس کی نحوست سے پورا بدن جو ہے، اور بدن کا ہر رگ رگ، بدن کا ہر ریشہ جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعتیں اچاٹ ہو جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، قرآن اٹھانے کو جی نہیں کرتا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی طبیعت راغب نہیں ہوتی۔ یہ اس حرام اور مشتبہ مال کی نحوست ہے۔ یہ دو سبب ایسے اہم اور ایسے قوی ہے کہ جس سے ہر اللہ والے ڈرا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ واقعہ جو میں نے بارہا سنا ہے کہ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے حضرت کو اور حضرت کے خادم کو اپنے گھر پر مچھلی کی دعوت دی۔ حضرت کو چونکہ مچھلی بہت مرغوب تھی، پسند تھی، عموماً حضرت کا معمول دعوتوں میں جانے کا نہیں تھا، لیکن اپنے اس مرید کی دلجوئی کے لیے حضرت تشریف لے گئے۔ اب جب دسترخوان لگا تو یہ اللہ والے جو ہیں یہ آنکھوں کے نور سے نہیں دیکھتے، بلکہ یہ فراست، یہ جو ہے دل کے نور سے دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ جو غذا میرے ہمارے سامنے دسترخوان پر سجائی گئی ہے، اس میں جو ہے
رشوت کی، اس میں جو ہے غلط کمائی کی، اور اس میں جو ہے گناہ کی بو آ رہی ہے۔ حضرت نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ خادم بیچارہ خادم تھا، وہ نہیں سمجھ سکا کہ حضرت نے اپنا ہاتھ کیوں روکا۔ وہ تو کھاتا رہا۔ جب میزبان نے یہ محسوس کیا کہ حضرت کچھ نہیں کھا رہے ہیں تو بڑے اصرار سے ایک لقمہ حضرت کے پلیٹ میں ڈال دیا اور کہا حضرت کچھ تو کھا لیجیے۔ حضرت نے اس کی دل جوئی کے لیے کھا تو لیا، اور پھر جب رخصت ہوئے اور کمرے سے ان کے جو ہے مہمان خانے سے باہر نکلے اور دالان میں جب پہنچے ہیں تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا مجھے پکڑ لو، مجھے سنبھال لو، اس لیے کہ مجھے بہت قے جیسی میری کیفیت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت کو ایک قے ہوئی جس میں جو کچھ بھی ایک لقمے کے بقدر جو کھایا گیا تھا وہ لقمہ بھی نکل گیا۔ خادم نے پوچھا حضرت آپ نے تو کچھ کھایا بھی نہیں، اس کے باوجود آپ کو قے کیسے ہو گئی، کیوں کر ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دسترخوان پر جو غذا پیش کی گئی تھی اس غذا کے اندر حرام مال موجود تھا۔ اور قصہ یہ ہے کہ وہ زمین عام طور پہ دیہاتوں کے اندر رہن رکھ کر کچھ مال لیا جاتا ہے، اور جس کے پاس رہن رکھا جاتا ہے اس کو اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس سے استفادہ کر سکے، اس کے غلے کو استعمال کر سکے۔ چونکہ ان حاجی صاحب نے ایک زمین رہن پر کسی نے ان کے پاس رکھوائی تھی اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے لیے تھے، اور حاجی صاحب خود اس زمین کے پیداوار کو خود بھی استعمال کرتے تھے، اور اسی پیداوار میں سے انہوں نے حضرت کی ضیافت بھی کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت کو قے ہو گئی۔ اللہ غنی کے رحمت فرمائے کہ اس واقعے کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک کھجور جو انتہائی فاقے کی حالت میں، انتہائی بھوک کی حالت میں اور انتہائی شدت کی حالت میں گھر میں داخل ہونے کے بعد پڑی ہوئی دیکھی اور اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا اور کھا لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئی اور کہا ابا حضور رک جائیے، یہ کھجور ہمارے استعمال کی نہیں ہے، آپ ہمیشہ تشریف لاتے تھے اور کوئی چیز کھانے سے پہلے آپ معلوم کر لیا کرتے تھے، دریافت کر لیا کرتے تھے یہ کہاں سے آئی ہے، کیسی ہے، آج آپ نے دریافت کیے بغیر آپ نے کیسے کھا لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، لرزہ طاری ہو گیا ان پر۔ فرمایا اسماء کئی دن سے بھوکا تھا، کئی دن سے فاقے تھے، کھجور کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو سکا، اس لیے میں نے بغیر معلوم کیے وہ کھجور منہ میں رکھ دی، بتاؤ وہ کھجور کیسی تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے پیارے ابا جان، وہ صدقے کی کھجور تھی، وہ ہمارے لیے نہیں تھی، وہ کسی غریب کے لیے تھی، صدقے کی تھی۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو پیٹ لیا اور کہا پانی لاؤ، اور پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کھجور کا آخری حصہ اور ریشہ بھی پیٹ سے نکل کر بہہ گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج ہر نوجوان اور ہر عورت کو اس آزمائش میں گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں کہ حضرت طبیعت نہیں لگتی،
اعمال میں جی نہیں لگتا ہے، عبادت میں جی نہیں لگتا ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر! وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے اپنی آمدنی کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کون سی آمدنی ہے جو ان کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ پاک آمدنی پاک جذبات پیدا کرتی ہے، اور غلط آمدنی غلط جذبات اور گناہ کے وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دلوں کی کیفیت جو بدلتی ہے وہ ایک تو گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے حرام اور مشتبہ مال کے استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ آج اگر کسی اللہ کے بندے کو حلال روزی مل جائے تو وہ اس وقت کا سب سے بڑا ولی ہے، اس کو کسی اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کے اور پیر کی کمائی سے، مزدوری سے اگر وہ حلال روزی کما رہا ہے، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، اور اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ اس نے اس حلال روزی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو جہنم کا ایندھن بنانے سے روک لیا۔ اس لیے فکر کیجئے اپنی آمدنی کی، فکر کیجئے مال جو آپ کے پاس آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، آپ اس کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج خواہشات نفسانیہ، آج ہوس، آج لالچ ایسی ہم سب پر سوار ہے کہ ہم ہر مال کو آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کر لیتے ہیں، اور ہر مال کو مزے لے کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت بڑی تعداد اہل ایمان مردوں کی اور عورتوں کی ہے کہ ان کو جو ہے ان کی عبادتوں میں ان کو جی نہیں لگتا۔ اس لیے میری محترم بہنوں اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر لو۔ اپنے آپ کو گناہ کے جو ہم عادی تھے اور رمضان کی برکت سے ہم نے وہ گناہ چھوڑ دیے تھے، تو اب دوبارہ پھر زندگی بھر اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد مصمم کر لو، پکا ارادہ کر لو۔ اور یاد رکھنا، تم نے اگر پکا ارادہ کر لیا اور تمہارے قدم اگر بہکنے بھی لگے تو پھر اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے، اللہ کی ذات بڑی نکتہ نواز ہے، وہ تم کو شیطان اور نفس کا لقمہ بننے نہیں دے گی۔ اس سے پہلے کہ تم گر پڑو، اللہ تم کو اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لے گا اور اللہ تمہیں سنبھال لے گا۔ اس لیے یہ دو بنیادی اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے آج رمضان کے ایک ہفتے کے بعد ہوتے ہی ہم جو ہے اپنے دلوں کی کیفیت کے اندر غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے یہ تبدیلیاں مزید بڑھتی جائے گی، یہ بے حسی بڑھتی جائے گی، یہ قرآن اور عبادت سے جو ہے طبیعت اور زیادہ متوحش ہو جائے گی۔ آدمی کو مسجد نہیں اچھی لگتی ہے، اللہ والوں کی صحبتیں نہیں اچھی لگتی ہے، اللہ والوں کے کلام نہیں اچھے لگتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ سب اس کی علامت ہے کہ جو ہے دل کے اندر جو ہے نیکی کے قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، میرے بیوی بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، میرے بھائی اور بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور میرے دوستوں کی اور میرے محسنوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آپ نیتیں کریں، آپ ہمت کریں، تاکہ یہ جو جوہر اللہ نے ہم کو ایک رمضان کی ریاضت کی وجہ سے اور رمضان کے مجاہدوں کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو نصیب کیا ہے وہ ہمارے ساتھ موت کے آخری سانس تک باقی رہے۔
اور ہم دنیا سے اس طرح جائیں کہ اللہ کو بھی ہم سے ملنا پسند ہو، ہمیں اللہ سے بھی ملنا پسند ہو، اور اللہ کو بھی ہم سے ملاقات محبوب ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو اللہ سے ملنا اس کو محبوب ہوتا ہے، تو اللہ کو بھی اس بندے سے ملنے میں خوشی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے، تو پھر اللہ کو بھی آخرت کے اندر اپنے اس بندے سے ملنے سے اللہ بھی گریز فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی اس کیفیت کو دوبارہ حاصل کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جتنی فارغ البالی کے ساتھ ہم نے رمضان کے اندر تلاوت کا، دعا کا اور باقی اعمال کا ہم نے اہتمام کیا تھا، وہ دوبارہ اتنے ہی شدت کے ساتھ ہم کر سکیں گے، لیکن کوشش تو کریں۔ اگر 10 پارہ پڑھتے تھے تو 5 پارہ پڑھ لیں، 5 والے 3 پڑھ لیں، 3 والے 2 پڑھ لیں۔ نفلیں پڑھنے والے اشراق، اوابین، چاشت پڑھا کرتے تھے، وہ اس میں سے کچھ نفلوں کو انتخاب کر لے کہ میں یہ سب نہیں پڑھ سکتا ہوں تو میں کم از کم اس کا تو اہتمام کر لوں۔ شب جمعہ کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھنے والے صلاۃ التسبیح کا اہتمام باقی رکھیں، صدقہ خیرات کرنے والے صدقے خیرات کو باقی رکھیں۔ اگر ہم جتنا کر سکتے تھے اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو کرے جو ہمارے بس کا ہے۔ جو ہمارے بس کا ہے ہم کریں گے تو اللہ کے بس کا جو ہے اللہ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔